ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر بغداد میں ایک شیخ اور اس کا مریض ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کسی دوسرے ملک کی طرف سفر کیا۔ راستے میں ایک شہر آیا اور انہوں نے سفر کی تھکن اتارنے کے لیے ایک رات کے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ شدید بھوک ستا رہی تھی، مگر دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر شے 1 درہم فی سیر یا فی عدد کے حساب سے بک رہی ہے۔ اس قدر سستائی دیکھ کر مرید کی رال ٹپکنے لگی اور شیخ سے عرض کی کہ حضور اس شہر میں اپنے قیام کی مدت بڑھا لیجئے تاکہ ہم کچھ دن یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شیخ نے مرید کو خبردار کیا، یہاں ہر شے ایک ہی بھاؤ پر بک رہی ہے، لہٰذا دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں کے لوگ یقیناً عجیب ہیں، ہم زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہتر ہوگا کہ صبح فجر پڑتے ہی یہ شہر چھوڑ دیں۔ مگر موٹی عقل والا مرید بلا رمز کہاں سمجھ سکتا تھا، اصرار کرنے لگا، شیخ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قصہ مختصر، مرید نے شیخ سے چند دن اور قیام کرنے کی بات منوا ہی لی۔ چند روز بعد صبح ہی ڈول کی آواز سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ نگارچی اعلان کر رہا تھا کہ دربار میں آج سپہر کھلی کچہری لگے گی۔ شیخ اور مرید بھی عدل و انصاف کا ماجرا دیکھنے کے لیے دربار میں پہنچ گئے۔ لوگ حاکم شہر کے روبرو اپنے مسائل اور شکایات رکھ رہے تھے اور حاکم ہر مسئلے اور شکایت پر فوری فیصلہ صادر کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک شخص سنگداتا ہوا ہجوم چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور حاکم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حضور، انصاف کی دہائی ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرا گزر بسر چھوٹی موٹی چوریوں پر ہے۔ گزری شب میں نے جیسے ہی ایک گھر پر نقب لگائی، اس کی دیوار کا ایک حصہ مجھ پر آن گرا اور میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اب میں معذور ہو گیا ہوں اور چوری چکاری سے بھی گیا۔ آپ ذرا اس مکان کے مالک کو طلب کر کے پوچھیں کہ ایسی ناقص اور کمزور دیوار آخر کیوں بنوائی جو ایک نقب کا بوجھ بھی برداشت نہ کر پائی۔ حاکم نے مالک مکان کو ہرکاروں کے ذریعے طلب کر لیا اور با اندازے طیش پوچھا، تم نے اپنے مکان کی دیوار اتنی ناقص کیوں بنوائی؟ اس کے گرنے سے ہمارا ایک قیمتی ہنرمند شہری معذور ہو گیا۔ مالک مکان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے آقا، مجھے تو تعمیرات کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ دیوار تو معمار نے بنائی ہے، وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ پورے پیسے لینے کے باوجود اتنی ناقص تعمیر کیوں اٹھائی۔ حاکم نے فوراً معمار کو بلا بھیجا اور وہ دوڑتا چلا آیا۔ کیوں بے، یوں تو معمار بنا پھرتا ہے، آخر اتنی کمزور دیوار کیوں اٹھائی کہ ہمارے ایک باصلاحیت چور کی نقب کا بوجھ بھی برداشت نہ کر پائی اور گر گئی اور ایک شریف انسان کی ٹانگ توڑ دی۔ معمار نے دست بستہ کہا، حضور، جس روز میں وہ دیوار بنا رہا تھا اس روز میری مزدور سے کچھ تو میں ہو گئی، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ناقص گارا بنا ڈالا، لہٰذا قصوروار میں نہیں وہ مزدور ہے۔ مزدور کی طلبی ہوئی تو اسے صاحب اقتدار نے پوچھا، او ناہنجار، تو نے ایک تو گارا ناقص بنایا اور پھر معمار سے یہ بات چھپائی۔ مزدور نے للچاتے ہوئے کہا، قبلہ عالم، جس وقت میں گارے میں پانی ڈال رہا تھا تو آپ کے دیوان صاحب اپنے مست ہاتھی پر سوار گزر رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں بدمست ہاتھی کے پیروں تلے کچلا نہ جاؤں، لہٰذا عالم بدحواسی میں گارے میں سارا پانی الٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ کی دیوان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ایک مست ہاتھی پر سوار اس روز باہر نکلے ہی کیوں؟ حاکم نے دیوان سے پوچھا، کیوں جناب، آپ نے اس دن سواری سے پہلے جانچ کیوں نہیں کی کہ ہاتھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے باہر نکالا جائے؟ دیوان نے کہا، جناب، میرا ہاتھی مست نہیں ہے، لیکن ایک عورت اچانک زیورات سے لدی پھدی ہاتھی کے سامنے آ گئی۔ زیورات کی جھنکار سے ہاتھی بدک کا بے قابو ہو گیا۔ قصور ہاتھی کا نہیں، اس عورت کا ہے جس نے بجنے والے زیورات پہن رکھے تھے۔